اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کا بیان فرمایا۔ اب دیکھیں کہ جس طریقے سے نور محمدی کی شان ہے، نور محمدی کی بات ہے، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فرمایا قیل ان اللہ تعالیٰ لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نورا نبینا محمد نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، فرمایا امرہ ان ينظر الی انوار الانبیاء، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نور نبی کو پیدا فرمایا، لما خلق نور نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس وقت پر محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرما دیا گیا، اس وقت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام کے جو انوار پیدا ہیں، انبیاء کرام کو اس کی طرف توجہ کرنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا۔ امرہ ان ينظر الی انوار الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام فغشیہم من نورہ ما انطقہم اللہ تعالیٰ بہ وقالوا یا ربنا من غشینا نورہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور محمدی کو انوار انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف توجہ کا حکم فرمایا۔ جیسے ہی نور محمدی نے انوار انبیاء پر توجہ فرمائی، گویا کہ یہ حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نور محمدی تمام انوار انبیاء کو گھیرنے والا نور ہو گیا، اس کے تحت میں سب نور چھپ گئے اور نور مصطفیٰ اجاگر ہو کر کے ظاہر ہونے لگا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے عرض کیا، اے رب ذوالجلال، یہ کون سا نور ہے جو ہمیں اپنے دامن میں سمیٹ چکا ہے، ہم اس کے تحت آ چکے ہیں اور وہ ہم پر غالب نور آ چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ھذا نور محمد ابن عبداللہ، فرمایا کہ یہ محمد ابن عبداللہ کا نور ہے جو تم پر غالب فرمایا گیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں روایت میں آتا ہے ان آمنتم بہ جعلتکم انبیاء، اگر تم اس پر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نبی بنایا جائے گا۔ گویا کہ بتایا جا رہا ہے کہ تم میرے محمد پر ایمان لاؤ گے تو نبی رہو گے، اگر میرے محمد پر ایمان نہ لاؤ تو نبی نہ بنایا جائے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ خدا نے آپ اپنے آخری نبی محمد عربی کو ایسا نبی بنایا ہے کہ ان پر ایمان لانا انبیاء کے لیے ضروری کر دیا گیا، حالانکہ انبیاء خود ایک اپنے آپ میں ایک اونچا مقام رکھنے والی ہستی ہیں، اپنی آپ میں ایک بلند و بالا مقام و با کمال ہستی ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے فضل و کمال ایسا بخشا ہے کہ مخلوق میں کوئی انبیاء کے برابر ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ جو غیر نبی ہے وہ انبیاء کے برابر نہیں ہو سکتا ہے، بہت اعلیٰ ترین مقام انہیں اللہ نے بخشا ہے۔ انبیاء کرام میں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر بہت سارے انبیاء کرام پر فضیلت بخشی ہے، اور ہر نبی پر فضیلت رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو بخشی گئی۔ تو انبیاء کرام کے انوار نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا آمنا بہ و بنبوتہ، اے اللہ ہم ایمان لاتے ہیں ان پر اور ان کی نبوت پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اب میں تم پر گواہ ہو جاؤں۔ انبیاء کے انوار نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے انبیاء کرام کے انوار نے عرض کیا اے رب ذوالجلال، بے شک تو ہمارے اس قول پر گواہ ہو جا۔ تو اسی کے تحت آیت مبارکہ کو نازل کیا گیا۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے، یعنی نور مصطفیٰ کو حکم ہوتا ہے کہ انبیاء کرام کے انوار پر اپنی تجلی فرماؤ۔ جب وہ انبیاء کرام کے انوار پر اپنی تجلی فرماتے ہیں، توجہ فرماتے ہیں، حال یہ ہوتا ہے کہ انوار انبیاء پر نور مصطفیٰ چھا جاتا ہے اور غالب آ جاتا ہے۔ نور مصطفیٰ کی چمک میں انوار انبیاء کی چمک باقی نہیں بچتی ہے۔ اس وقت پر انبیاء کے انوار رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض گزار ہوتے ہیں، یہ کون سا نور ہے جو ہم پر اس قدر غالب فرما دیا گیا ہے کہ ہم خود اس کے تحت میں آ چکے ہیں اور اس کی روشنی میں ہماری روشنی نظر نہیں آتی ہے۔ رب ذوالجلال کا جواب ملتا ہے یہ نور محمد ہے، یہ میرے محبوب کا نور ہے، یہ نبی آخر الزماں کا نور ہے۔ تم ان پر ایمان لاؤ گے نبی بنایا جائے گا، ورنہ نہیں بنایا جائے گا۔ انبیاء نے عرض کیا اے رب ذوالجلال، ہم ایمان لاتے ہیں محمد عربی پر، ایمان لاتے ہیں ان کی نبوت پر۔ اللہ نے فرمایا کیا میں تم پر گواہ ہو جاؤں؟ انبیاء نے فرمایا پروردگار بے شک تو گواہ ہو جا۔ تو اس واقعے کا بیان اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا،
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا کہ آپ کے نور سے ہر نور کو منور فرمایا، آپ کے نور سے ہر نور کو منور فرمایا، اور جب وہ نور منور کر دیا تمام کائنات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی شان بخشی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگا اٹھا۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اگر نور بخشا گیا ہے تو وہ رسول اللہ کے صدقے میں ہی نور انہیں اس کائنات کے ذروں کو عطا کیا گیا ہے۔ عزیزان محترم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قدر بلند و بالا فرمایا، اس قدر بلند و بالا فرمایا کہ جس کا بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے۔